بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جو مجھے بہت سارے پیرنٹس نے رابطہ کیا پچھلے کچھ عرصے میں، اور وہ مجھ سے کچھ ڈسکشنز کرتے رہے اور ویڈیو کی ڈیمانڈ بھی کی، اور وہ ریلیٹڈ ہے ڈرگ ایڈکشن سے، خاص طور پہ ٹین ایج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ مسئلہ کچھ اس لیے زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر کہ اور تو اور اب کالج یونیورسٹیوں کے علاوہ ہمارے جو اسکول گوئنگ کڈز ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے ریزولو کے لیے یا اس کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیادوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی مسئلہ جمپ ان کر کے یا ایک قسم کی ہرلی برلی یا پریشر یا ٹینشن ڈال کے کبھی بھی ریزولو نہیں ہوتا۔ تو آئیے پہلے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی جو میری سمجھ لیجئے تحقیق ہے یا جو میں پڑھتا رہا ہوں کہ یہ ڈرگ ایڈکشن کی ہسٹری کیا ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہماری انسانی نیچر کے اندر کیوں اور کیسے شامل ہو چکی ہے۔ میری اگر پچھلی ویڈیوز آپ دیکھتے رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر میں ڈسکلیمر دے دوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ مذاہب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آسمانی مذاہب اور بہت سارے ایسے مذاہب ایسے ہیں کہ جس طریقے سے بہت سارے فرقے اور مسالک لوگوں کی اپنی تفاسیر اور تشریحات کی بنیاد پر معاشرہ کسی فرقے یا مسلک کو جنم دے دیتا ہے، اسی طریقے سے ماضی میں بھی بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو بیسکلی انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو بدقسمتی کہیے یا کیا کہیے کہ جو یہ ڈرگ ایڈکشن یا انٹاکسیکیشن کا جو ہسٹری ہے، اس کے سب سے پہلے جو ڈانڈے ملتے ہیں تاریخ کے اندر وہ مذاہب سے ملتے ہیں۔ کچھ قدیم مذاہب ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جس کے اندر خاص طور پہ جو روحانیت سے اپنا تعلق بتاتے ہیں، وہ آلٹر سٹیٹ آف مائنڈز یا مختلف ذہنی حالت یا دماغ کی، یا اس وقت اس کو دل کہا جاتا تھا، مختلف کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر کے اپنے طور پہ روحانی منازل کو طے کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے مختلف جڑی بوٹیوں سے محلول اور بعض جڑی بوٹیاں ڈائریکٹ کوئی اس طرح کی ڈھونڈ لیں جس کی وجہ سے وہ ایک خاص جسے کہتے ہیں پرسکون حالت میں جاتے، یا اپنے دماغ کی کوئی حالت اس طرح کی کر لیتے جس کی وجہ سے وہ دنیا سے کٹ جاتے، دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے، اور ان کے خیال کے مطابق ان کا روحانی سفر شروع ہو جاتا۔ تو یہ تھا میری تحقیق کے مطابق اور بہت سارے لوگوں کی تحقیق کے مطابق ارلیسٹ جو ہمیں نشان ملتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے یا انٹاکسیکیشن کے، وہ روحانیت یا مذاہب کی ان لڑیوں سے ہمارے تک نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک شعبہ ہے جس نے انٹاکسیکیشن یا اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کیا، وہ ارلیسٹ جو ان سی فارمیشن ہے میڈیکل سائنس کی، وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیونکہ آج کل کے دور میں تو خیر کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سوچئے کہ آج سے 2000 یا 3000 سال پہلے یا ایون 1000 سال پہلے بھی زمانے میں جب انستھیزیا نہیں تھا، جراحی کے اس طرح کے آلات نہیں تھے، تو اگر کسی کی کوئی رسولی بن جاتی یا کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی یا بازو ٹوٹ جاتا، تو اس کی علاج کے لیے یا اس کا بندوبست کرنے کے لیے آغاز میں جب سرجری بھی نہیں تھی، تو اس کی درد کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے یا کم از کم کرنے کے لیے وہی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا جس سے انٹاکسیکیشن کی یا دماغ کی ایسی پرسکون حالت ہو جاتی جس کی وجہ سے تکلیف کی شدت میں کمی ہو جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو سینستھیزیا والا معاملہ ہے، یہ تو بمشکل 100-150 سال پرانا ہے، اور انسان نے سرجریز جو ان سی ہیں وہ کرنی بہت سینکڑوں سال پہلے شروع کر دی تھی۔ تو اس کے اندر بھی ایسی چیزوں کو ڈیورنگ سرجری، کیونکہ انسان کو بے ہوش نہیں کیا جا سکتا تھا،
لیکن ایسی انٹاکسیکیٹڈ جڑی بوٹیوں کا یا اس طرح کی ادویات کا استعمال کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ یا تو نیم بے ہوشی میں چلا جاتا یا اس طرح کی حالت میں کم از کم چلا جاتا کہ جس کی وجہ سے اس کی درد برداشت کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ بڑھ جاتی۔ تو یہ دو چیزوں کو جانتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈرگز ہیں یا انٹاکسیکیشن ہے، اس سے ہمارا تعلق بہت ہی زیادہ پرانا ہے۔ پھر ہمیں 20ویں صدی کے اندر یعنی پچھلی صدی کے اندر 60s اور 70s کے اندر جب راک بینڈز کا بہت زیادہ ایک دورہ شروع ہوا تو ہمیں ڈرگز کا اور سائیکیڈیلک میڈیسنز کا ایک نیا روپ نظر آتا ہے، جس کے اندر خاص طور پہ پینک فلوئڈ یا دوسرے میٹل بینڈز جو ان سے بھی تھے، ان کے ہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ایک خاص قسم کی ایک ڈپریشن یا پریشر والی موسیقی کو جنم دینے کے لیے، ایک اپنی آلٹرڈ سٹیٹ آف مائنڈ کے حصول کے لیے ایسی ڈرگز کا استعمال کرتے جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ شدت پیدا ہوتی کہ اس شدت کی وجہ سے اس طرح کا خاص قسم کا میوزک وہ جنم دیتے تھے۔ یہاں سے ہی اسی دور کے اندر 60-70s کے اندر ایک ہپی کلچر کا بھی آغاز ہوا، اور ہپی کلچر ایک خانہ بدوشوں کا ایک ایسا کنسیپٹ تھا جس کے تحت وہ دنیا کی تمام بلانگنگز اور تمام رسم و رواج کو قطع کرتے ہوئے یا ان سے تعلق ختم کرتے ہوئے اپنی آزاد منش طبیعت کے مطابق آزادی گزارتے، اور اپنی آزادی کو مزے اور انٹرٹیننگ بنانے کے لیے ڈرگز کا استعمال اس کے اندر بہت ہوتا۔ تو 60-70s میں ایک تو راک بینڈ میوزک جو ان سے گروپس تھے، اور یہ ہپی نما جو ان کا کلچر تھا، اس نے ایلیٹ کے اندر بھی آہستہ آہستہ ڈرگز کے انٹروڈکشن کو صلاحیت کر دیا۔ تو اب ہمیں اب تک 3 چیزوں کا پتہ چلا کہ ایک تو بنیاد بنی مذہبی یا روحانی کیفیات کو حاصل کرنا، جراحی یا میڈیکل سائنس کی ایک مجبوری ہونا، اور تیسرا ایک خاص قسم کی ایک کریٹیو سچویشن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ہم انسانوں کا، اور خاص طور پہ مخصوص انسان جس میں ایلیٹس بھی شامل ہیں، ان کا اس کا استعمال کرنا۔ اب آ جائیے اس بات پہ کہ ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ خاص طور پہ یہ جو ٹین ایجرز ہیں اور اس وقت کے جو سے 15-20 سالوں کے یا 25 سال کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں زیادہ، اور اس کا تو صرف ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ شاید اس کی ترسیل یا اس کا حصول جو ان سا تھا ڈرگ مافیاز نے نیٹ ورک کے ذریعے سے بہت آسان بنا دیا۔ یہ اسکولوں کالجوں تک یونیورسٹیوں کے بعد وہاں تک بھی پہنچے، لیکن اس کے باوجود ایک بات یاد رکھیے کہ ہر بزنس کا، چاہے وہ اس طرح کا کوئی گندا بزنس بھی ہو، وہ ڈیمانڈ کے ساتھ ہی سپلائی کا ایک کنسیپٹ لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں ایز اے پیرنٹس یا ایز اے ایلڈرز سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا کہ آخر یوتھ جو ان سی ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے کی اس کی وجوہات کیا ہیں۔ نارملی کیونکہ ہمارا ملک پچھلے 30-40 سال سے شدت پسند مذہب کے ایک لپیٹ کے اندر ہے، تو نارملی ہم ہر چیز اچھی یا بری، گڈ اینڈ بیڈ کو نارملی گناہ اور ثواب کے زاویے سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم اس کا انالائز کرنا یا اس کی کوئی انسانی نیچر کی یا قدرتی ضرورت کسی چیز کی ہو سکتی ہے، ہم اس کو بھول گئے، اور ہم صرف یہ معیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ آج کی نسل کو دیکھیں جی کیا ہو گیا ہے، ان کو گناہ اور ثواب کی تمیز تک نہیں رہ گی۔ سو مچ سو کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر ڈرگز کے علاوہ اگر آپ نوٹ کیجئے تو ایک اور چیز جس میں اولڈر جنریشن، جو میری جنریشن کے خاص طور پہ لوگ ہیں، جن کی اپنی جوانی بھی اصل میں کوئی بہت صاف ستھری اور شریفانہ نہیں گزری، لیکن ہر بوڑھے آدمی کی طرح یہ بھی اپنی جوانی کو کیے ہوئے کرتوت کو بھول کے اب لوگوں کو سرمن دینے کے زیادہ شوقین ہیں، اور یہ بھی اسی معیار کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے،
اور اس کے اندر ایک اور چیز جو سی وہ فحاشی یا بہراہ روی کو بھی لاتے ہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے بچپن اور لڑکپن میں لڑکی اور لڑکے کی کس ایج میں شادی ہوتی تھی، یہ بات یہ کبھی مد نظر ہی نہیں رکھتے کہ اب بھی انسان کی جو بائیولوجیکل ضروریات ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں، لیکن جب آپ کا بچہ 25 یا 28 سال کی عمر تک ابھی صرف پڑھ ہی رہا ہو تو اس کے پاس ادر آلٹرنیٹیو جو راستوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ بات جان بوجھ کے میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ یہ بات ضرور سمجھنی اور سیکھنی چاہیے کہ ہمیں چیزوں کو انالائز کرنے کی اور اپنی خود احتسابی کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس خود احتسابی کو کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم انسانی نیچر کو سمجھتے اور جانتے ہوں۔ تو ایڈکشن یا ڈرگس کا استعمال، سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جتنی بھی یوتھ ہے جو اس کے سب سے زیادہ جو تعداد اکثر بات چیت میں آتی ہے یا جس کے متعلق بات کی جاتی ہے، تو ہر جو ٹین ایجر ہوتا ہے اس کے اندر ایک انکوزیٹو نیچر ہوتی ہے، وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، وہ چیزوں کو ایڈونچر کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو لائف رسک کے اندر مزہ آتا ہے، کیونکہ جو ہم بڑی ایج میں جاتے ہیں ہمارا لائف یا اپنی زندگی کے ساتھ محبت یا احتیاط بڑھتی ہے، چھوٹی ایج کے اندر لائف رسک فری کے طور پر مینٹلی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ڈرگ کا جو سب سے پہلا انٹروڈکشن ہے یا جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے وہ یہ ہے کیا کے سوال سے شروع ہوتی ہے کہ آخر یہ ڈرگ استعمال کر کے یا ڈرگس کسی بھی فارم میں استعمال کر کے ہوتا کیا ہوگا۔ یہ والی جو چیز ہے ہوتا کیا ہوگا، یہ چیز یوتھ کو سب سے بڑی اٹریکشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ نمبر 2 جس کی وجہ سے میں نے سیکس کا بھی حوالہ دیا، ہمارا معاشرہ اب اتنا کمرشل ہو چکا ہے کہ ہر چیز کا لین دین، گڈ اینڈ بیڈ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن، اس طرح کی ریٹ گیم کے اندر گھس چکا ہے۔ اس ریٹ گیم کے اندر پیرنٹس کا اپنے بچوں کو کامیاب بنانے کے لیے اسٹڈیز اور پروفیشنل اسٹڈیز اور نارمل جو اسکول گوئنگ اسٹڈیز بھی ہے، اس کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ آج 10 سال یا 12 سال کا بچہ اتنا پریشر میں ہوتا ہے جتنا ہمارے بچپن کے زمانے میں شاید 50 سال کی عمر کا بندہ بھی پریشرائز نہیں ہوتا تھا۔ نارملی 35-40 سال کی عمر کے بعد انسان کو ذریعہ معاش کی یا خرچے پورے ہونے کی یا ان چیزوں کی زیادہ فکر ہوتی، لیکن ہمارے پیرنٹس کا اب کمال یہ ہے کہ وہ 10 سے 12 سال کے بچے کے اندر یہ بات ٹھونس دیتے ہیں کہ بھئی اگر تو نے کمپیٹ نہ کیا تو یہ دنیا کے اندر تو سروائیو کس طرح کرے گا، تو ایکسل نہیں کر سکے گا، تو پیچھے رہ جائے گا، اور اس کے لیے اس کو گریڈ گیم اور وہ سبجیکٹس جن کے لیے شاید اس کا دماغ کی ساخت بنی ہی نہیں ہے اس میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ میرے علم کے مطابق جو میری انٹریکشن رہی ہے، میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تک کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنی اسٹڈی کے پریشر کو دور کرنے کے لیے پہلے میڈیکل سٹور سے یا کسی دوست کی بتائی ہوئی ریلیکسنٹ کھانی شروع کرتے ہیں، جو ان کے دماغ کو ریلیکس بھی کرتا ہے اور ان کی لمبا عرصہ لمبی پیریڈ کے لیے پڑھائی کرنے کی استعداد کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر وہی چیز ایک ایسا لیول آتا ہے ان کی باڈی کے اندر کہ وہ چیز ہائی ڈیمانڈ میں چلی جاتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح اینٹی بایوٹک کی جنریشن 1 یا 2 اب کسی کے کام نہیں آتی، 3 اور 5 کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے 10-12 سال کی عمر میں اگر آپ کا ایکسپوجر میڈیسن کی طرف ہو جائے اپنی دماغی صلاحیتیں یا نیند کا غلبہ سے بچنے کے لیے، تو ایونچولی 1 یا 2 سال کے اندر آپ کو اس کی مزید ہیوی ڈوز کی ضرورت پڑتی جائے گی۔ اور پھر ون فائن ڈے اس میڈیکل سٹور سے ملنے والی دوائی کے علاوہ ان کا وہ دوست جس نے ایڈونچر کے طور پر ایک ڈرگ جو ایل ایس ڈی کی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے
وہ آپ کو متعارف کراتا ہے کہ بھئی یہ وہ دوائی ہے جس دوائی کی وجہ سے تو جتنا مرضی پڑھ، تیرا سٹیمنا ٹو اسٹڈی، سٹیمنا ٹو ورک اور جاگنے کا خاص طور پہ تیرا سٹیمنا بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو میری کتاب کے مطابق یا میری تحقیق کے مطابق یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ تیسری ایک اور وجہ ہے جو بھی میرے خیال کے مطابق کمرشلزم کا ہی آؤٹ کم ہے، اور وہ ہے پیرنٹس کی مصروفیت، خاص طور پہ باپ کی۔ کیونکہ مجھے تو خیر یہ ایک عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ جب بعض باپ یا پیرنٹس جو ان سے ہیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میں نے تو اپنی زندگی برباد کر لی، صبح سے لے کے رات تک گدھے کی طرح میں کام کرتا رہتا ہوں۔ کس کے لیے کام کرتا ہوں؟ بچوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ تو یہ جو ان سے گدھا ٹائپ زندگی گزارنے والے پیرنٹس ہیں، یہ ایک قسم کا پہلا کام تو یہ کمال کرتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں سے کٹ آف ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی ان کی ایک لمیٹڈ لیول پہ انٹریکشن ہوتی بھی ہے تو کیونکہ وہ خود ایک گدھے کی ریس کی طرح دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو بھی چھوٹا کھوتا بنانا کے لیے اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ تیری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں، تیرے گریڈز کیسے آ رہے ہیں، تو صحیح طرح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، ٹی وی تو نہیں دیکھ رہا، موبائل تو نہیں دیکھ رہا۔ یعنی کہ ان کا جو انٹریکشن ہے وہ ایک پرانے زمانے کا دیہاتی ماسٹر والا ہوتا ہے، ایک محبت کرنے والے باپ یا ماں کی طرح کا نہیں ہوتا۔ چوتھی ایک چیز جو ہو سکتا ہے اس وقت آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس سے انکار کریں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کو ہمارے ملک میں اچانک بیٹھے بیٹھے 35 یا 40 سال یا 45 سال کی عمر میں ایک مذہب کا دورہ پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مذہب یا روحانیت کو جاننا اور ایکسپلور کرنا ایک مناسب طریقے سے، ایک ہوتا ہے دورہ کہ آپ اپنے کسی پریشانی، کسی تکلیف، کسی گلٹ کی وجہ سے اچانک داڑھی والے انسان یا برقعے والی عورت بنتے ہیں۔ ایسے پیرنٹس بھی ایک قسم کا گھر کے اندر ایک خاص سٹریس ڈیولپ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ہر وہ بندہ جو کسی وقت کوئی نماز سکپ کر دے، یا کسی بچے نے ان کی داڑھی نہ رکھی ہو، یا بچی ان کے جو ان سے پردہ نہ کر رہی ہو، تو وہ اس کو کافر اور جہنمی لگ رہے ہوتے ہیں۔ دیٹ از وائی ان کی انٹریکشن وہاں پہ بھی پہلے والے مسئلے کی طرح اس مسئلے کے اندر بھی انسٹرکٹیو اور استادوں والی ہو جاتی ہے۔ ایک والدین جو ایک خوش اسلوبی سے یاری دوستی یا محبت سے بات کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 بیسک وجوہات مجھے نظر آتی ہیں، اور میرے خیال کے مطابق وہ پیرنٹس، اب میں آتا ہوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کی ایڈکشنز کی وجہ سے پریشان ہیں، تو برائے مہربانی وہ ان کا علاج کرانے سے پہلے اپنا علاج کرائیں۔ اب پتہ کس طرح چلنا شروع ہوتا ہے کہ نارملی باپ جو صبح 9 سے رات 10-11 بجے تک کام کر رہا ہے، وہ اس کے انٹریکشن ہی نہیں ہے۔ ون فائن ڈے اس کو پتہ چلتا ہے اپنی بیوی کے ذریعے، وہ بھی اس کو اطلاع بچے سے نہیں پتہ چلتی، اس کی بیوی اس کو بتاتی ہے کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ بچہ یا بچی ڈرگس لے رہے ہیں، اور اس کے بعد گناہ اور ثواب اور پریشر اور یہ چیز، میں تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں اور تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تمہیں گلٹ نہیں ہوتا، تمہیں جہنم میں جانا ہے، تو یہ نشہ حرام ہے۔ وہ اس طرح کی تقریریں کر کے بچے کی ایڈکشن کے لیول کی جو ایبزارپشن ہے یا خواہش ہے اس کو مزید پکا کر دیتا ہے۔ اگر ماں باپ دیکھنا چاہیں تو بڑا آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جا رہا ہے اس طرف۔ سب سے پہلے تو اپنی انٹریکشن کے اوپر نوٹ رکھیں۔ اگر ان کی انٹریکشن نل ہے یا بلو 20-30% ہے اپنے بچوں سے، اور ان کے بچے ان کے فرینڈز نہیں ہیں، اور فرینڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرینڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ یا بچی سگریٹ بھی پی آیا ہے تو وہ آپ کو بتا دے کہ بابا یا ماما میں نے آج سگریٹ پیا ہے، میں نے فلاں فلم دیکھی ہے، میں نے فلاں سائٹ دیکھ لی ہے، میں فلاں جگہ پھرنے گیا تھا۔ فرینڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کو نہیں چھپاتا، بتا دیتا ہے، اور ماں باپ میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس کی ہر بات کو ریجیکٹ نہ کریں۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ چلے یا اطلاع ملے کہ ڈرگز شروع ہو چکی ہیں، تو اچانک ایک بہت بڑا مسلمان یا ایک مظلوم انسان بننے کی بجائے چیزوں کو انالائز کیجئے کہ میرے بیہیویئر میں اور میرے گھر کے انوائرمنٹ میں ایسی کون سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے بچہ ڈرگز کی طرف گیا۔ ڈرگس کی طرف جانے کا اگر کوئی بچہ جا رہا ہے تو بڑی آسان سی چیزیں ہیں، سب کو پتہ ہے اس کا بیہیویئر چینج ہوگا۔ اگر وہ ناراض رہنے والا بچہ ہے تو وہ اسمائل کرنا شروع ہو جائے گا، اسمائلنگ ہنسنے کھیلنے والا بچہ ہے تو وہ خاموش ہو جائے گا، اس کا ویٹ لاس شروع ہو جائے گا، اس کی اٹھنے سونے کی اور جاگنے کی ٹائمنگز خراب ہو جائیں گی، یا بہت زیادہ سوئے گا، یا اس کو 2 دن تک نیند ہی نہیں آئے گی، وہ جاگتا رہے گا۔ تو اس طرح کے بیہیویئر سے یا آنکھوں کی جو ریڈنس ہے وہ ایک عام سی بات ہے، یا ہلکے یا ویٹ لاس میں نے پہلے بتایا آپ کو، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اب اس کی اپروچ کس طرح سے کرنی ہے؟ اپروچ نمبر 1 میری ریکویسٹ پیرنٹس کے ساتھ یہ ہوگی کہ برائے مہربانی سب سے پہلے اپنے بیہیویئر پہ توجہ دیں اور اپنے پیرنٹس اپنے کڈس کے ساتھ ایک تعلق اور ایک واسطہ اور ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کے اندر تحمل اور برداشت ہو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے مذہب کو اڈیپٹ یا آپٹ کرنا ہے تو مذہب ایک پرسکون اور ایک بہتری زندگی کے گزارنے کی راہ ہے۔ مذہب کو ہمیشہ گناہ اور ثواب کے تناظر میں برائے مہربانی نہ دیکھیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں ذاتی طور پہ پرو میڈیسن اور پرو سائیکیٹرسٹ آدمی ہوں، کہ سائیکیٹرسٹ کو زیادہ پسند کرتا ہوں سائیکالوجسٹ سے۔ لیکن ڈرگز ایک ایسی چیز ہے جس کے اصل سائیکالوجسٹ اور کونسلرز اس کے صرف پیرنٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ گھر کے اندر سے شروع ہوا ہے۔ گھر کے اندر سے اس کی چیزیں جو سی ہیں وہ ڈیولپ اور بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کو اگر ایکسٹریم فارم پہ آپ کا بچہ چلا گیا ہے تو سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور جائیں، لیکن گھر کی کونسلنگ اور گھر کے سٹرکچر کو چینج کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، بعض وظائف ایسے ہیں جو بالکل آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بعض ریلیجس روٹینز ایسی ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، وہ ضرور ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کیجیے۔ لیکن ہمارے مذہب اسلام کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک بیلنس لے کر آتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے جو 3-4 چیزیں بات کی ہے، کیونکہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا لمبا کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے صرف 3-4 پوائنٹس اس لیے کیے کہ آپ کا بچہ اگر ڈرگز میں انوالو ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ایک دم سے حکم جاری نہ کریں، اس کی شامت نہ لے آئیں، چیزوں کو سمجھیں کہ ہزاروں سال سے یہ لوگوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کا بچہ کائنات کا پہلا بچہ نہیں ہے جس نے نشہ شروع کیا ہے، اور اپنے آپ کی ایڈمیشن کیجئے، اپنی لائف سٹائل کو چینج کیجئے اور اس سے زیادہ بہتر انٹریکٹ کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔